جدوں اساں ہجرت کیتی بہت ظلم آسا وہ نہ دیکھتے ایسے بچے ذبح کرنے تو نہ عورتوں کی رنگتی کرنے سے چھوڑ دیا سے ٹھیک ہے. جس وقت اساں ڈٹھا یہ رہا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کشمیر دے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے لہذا اسی ہوں کراں کے اس کے باوجود پھر جس وقت تک کافی لوگ جمع ہو گئے تو مار کوٹ ہوئی زبردست قسم کی آرمی آ گئی انہوں نے راتی کڑیوں کو بھی کوپ کیتا مردوں کو بھی بن کے دا پھر پکٹا تک ان گے ہے نا جی اتوں بڑی مشکل نال اساں کو جان چھٹی پھر اسیں گھر بچ پہنچ گئے اتھا بہ نہ سکے تو اساں ہجرت شروع کی تھی پاکستان دے اندر آئے پاکستان دے اندر آیا یہ رہا کہ اسی کوئی نہ کچھ اللہ کرسی آزادی ہو گئے سی تو اساں کو آئے تھے 93 بچ آیا ہیں جی تو یہ 27 سال ہو گیا اساں کو ہجرت کے باوجود کہ اسی بہت ظلم میں پیاسے ہیں اور اس وقت بھی کشمیر میں تسی دیکھو کہ کنا ظلم ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی کی اسی اصل خواہش آسی کہ اسی جل کے اپنے ملک کے بچ واپس جلیں آزادی ہو جلے لہذا ہو نہیں سکی ٹھیک ہے نا جی اور ہجرت اچھی بھی ہے لیکن اساں واسطے عجیب جی ہوگی جی. مقبوضہ کشمیر کپواڑہ سے ہم نے ہجرت کی ہے 1992 میں جب میں نے گھر چھوڑا تو بنیادی وجہ بھارتی فوج کا ظلم تھا بھارتی ایجنسیوں کا ظلم تھا جس سے جان بچا کر خالی میں ہی نہیں مجھ جیسے ہزاروں نوجوانوں نے اپنی جان بچا کر لائن آف جو عارضی جو خونی لکیر ہے اس کو عبور کر کے وہ آزاد کشمیر میں آئے. تو آزاد کشمیر میں آنے کی بھی وجہ تھی. ایک تو ہمارے اس جو کشمیر ہمارا اس کو بڑی آس ہے اس کو بڑی محبت ہے پاکستان سے کہ پاکستان ہی ہمارا مسیح ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ پاکستان کو اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان ہی ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ان ظالموں سے ان جابروں سے ان مکاروں سے جو 10 لاکھ فوج لے کر مقبوضہ کشمیر میں حملہ آور ہے ان سے جان چھڑائیں گے. تو آج بھی مقبوضہ کشمیر کے جو بارڈر کے ایریا ہیں جہاں میڈیا کی اپروچ بھی نہیں تھی وہاں سے سینکڑوں ہزاروں ہمارے جو عوام ہیں لوگ ہیں خواتین ہیں بچے ہیں وہ ہجرت کرنے میں مجبور ہوئے. جس طرح کیرن سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سائڈ آئے اسی طرح کرنا امروئی کے علاقے سے وہ لوگ آئے پھر اوڑی سے مچھل سے کینتھا والی سے جمگنڈ ایسے ایریوں سے لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے جو آزاد کشمیر. اسی طرح جموں کے جو ایریا ہیں وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی. یہ کوئی 8300 خاندانوں کے قریب ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے مجبوراً ان کو آزاد کشمیر آنا پڑا. آج 32 برس گزر گئے 33 برس گزر گئے لوگوں کو اپنے گھروں سے دور. جس طرح میں ہوں میرے والدین پا رہے ہیں میرے بھائی پا رہے ہیں میری بہنیں پا رہے ہیں. ہم ان کو یاد کر کے کیا محسوس کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں ہمارا رب جانتا ہے. ایک شخص ہے وہ یہاں سے آزاد کشمیر سے وہ یو کے جاتا ہے دبئی جاتا ہے محنت مزدوری اور کاروبار کے سلسلے میں. اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جب چاہوں تو واپس آ سکتا ہوں. یہ کشمیریوں کی ایسی ہجرت ہے ایسا گھر بار چھوڑنا ہے. 35 برس گزر گئے 32 برس گزر گئے کسی کو 30 برس گزر گئے لیکن وہ تصور میں بھی ابھی بھی نہیں آ رہا کہ وہ گھر جائیں گے. شادی شدہ ہو کہ اگر عورتیں بیٹیاں کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو ان کو بھی بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. تو ہم نے تو پورا کشمیر اپنا چھوڑا ہے تو ہجرت کی تو اس ملک میں آزاد کشمیر میں ہم آ گئے. لیکن ہمیں تو اس ظالموں سے ہجرت کی ہے جن ظالموں کا بندہ بتاتے وقت بھی بہت کامتا ہے بہت ظلم ان کے ادھر ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ادھر سے اس ملک کو چھوڑ کے ادھر آئے ہیں ہجرت کی ہم نے. میں جب ادھر سے آئی ہوں تو میرا بچہ 4 سال کا تھا تو میں آ گئی ہوں ادھر. میں ایسی بدقسمت عورت ہوں جو اپنے بچے کو بھی وقت پہ نہیں دیکھ سکا. تو اتنا ہمارے سے سختی ہوئی جو ہم ادھر سے ادھر آ گئے ہیں. اسی طرح میرے بھائی 4 رہ گئے ہیں ادھر ماں رہ گئی ہے ادھر اچھا بہنیں 4 رہ گئی ہیں ادھر افسوس میں کر رہی ہیں ہم ادھر کر رہے ہیں افسوس میں.
तो हर दिन हमें एक दिन जो भी पल गुजरता है अफसोस ही से गुजरता है। मेरा जवान भतीजा 26 साल का 1 महीना पहले उसकी डेथ हुई है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं उसको देख भी नहीं पाया। क्यों जी, हम इस मुल्क में उस मुल्क में जिधर जालिम है, जिधर हमको देखने का भी नहीं पता, जो हमको फ़ोन पे भी नहीं पता कर सकते, हम एक दूसरे का फ़ोन में पता करें।